السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ۔ اس وقت کی حکومت جہاں ایک طرف اپوزیشن کے یہ تانے سن رہی ہے کہ اپوزیشن پر آرٹیکل 6 اور ان کی لیڈرشپ پر آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں سرگرم ہیں اور اس کے علاوہ پارٹی کو بین کرنے کی باتیں سرگرم ہیں، وہیں اپوزیشن کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ مختلف لوگوں کو وعدہ معاف گواہ بنا کر ان کی لیڈرشپ کا خاتمہ کرنا اور ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کیا جانا بنیادی طور پر اس حکومت کا ٹارگٹ ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ حکومت عوام کے لیے کسی نہ کسی حد تک کچھ ریلیف پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن صوبائی حکومتوں کی سطح کے اوپر خاص طور پر بجلی کے نرخ پر آج سارا دن یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ آیا پنجاب حکومت نے اگر نرخوں میں واضح کمی کی ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے اور یہ ریلیف آخر اس کو کس انداز میں کس کی طرف فراہم کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر دوسرے صوبے جن میں اس حکومت کی اتحادی جماعتیں یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں بھی شامل ہیں وہ صف اول میں نظر آتی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ معاملہ اور اس قسم کے دیگر ایشوز ایسے ہیں جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آئیں گی؟ انہی تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں بلکہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے تو سر آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اکانومی سے ریلیٹڈ کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گی، اس کے بعد سیاسی ایشوز پر آتی ہوں۔ سر یہ بجلی کے نرخوں کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کو، جو بھی ایفرٹ انہوں نے کیا ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے۔ سندھ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی ایک بہتر سلوک آپ ایک صوبے کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن سر آپ کے خیال میں وہ ریئل سٹوری کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ پنجاب میں وہ ریلیف کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے لیکن باقی صوبوں میں پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے؟ پہلے تو ہم سب کو جو سیاست میں اور جمہوریت میں اور حکومتوں میں آتے ہیں انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی اقدام بھی ان چیلنج نہیں ہوگا۔ انگریزی میں کہتے ہیں نو گڈ ڈیڈ شیل گو ان پنش۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر پنجاب نے اپنے بجٹ میں سپیس بنایا ہے جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ بات درست ہے کہ پنجاب کو آبادی کے لحاظ سے وسائل زیادہ ملتے ہیں، لیکن اسی لحاظ سے پنجاب میں جو بجلی کے صارفین ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو لہذا دوسرے صوبوں میں جہاں صارفین کی تعداد کم ہے یہ سپیس پیدا کیا جا سکتا ہے اگر وہاں کی حکومتیں چاہیں۔ دوسرا یہ کہ چونکہ ایک مکمل طور پر صوبائی معاملہ ہے اور صوبائی حکومت نے اپنی دوسری ترجیحات کو ختم کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بجلی میں ریلیف دینا چاہتے ہیں، انہیں وفاق کی طرف سے کوئی غیر معمولی یا جو ان کا شیئر ہے اس سے زیادہ فنڈ نہیں دیے گئے اس کام کے لیے، تو لہٰذا جو چاروں صوبے ہیں اگر ان میں پنجاب نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کو فنڈ وفاق سے مل رہے ہیں اس کا بہتر استعمال یہ ہے کہ وہ اس کو بجلی میں ریلیف دینا چاہتے ہیں، اور پریکٹیکلی وہ پیسے جو پنجاب بجلی کی مد میں خرچ کرے گا وہ فیڈرل حکومت کو ہی واپس جانے ہیں دوسری طرف سے گھوم کر جو ہے۔ تو لیکن انہوں نے جو پنجاب میں رہنے والے صارفین ہیں ان کی بھلائی کا ایک فیصلہ کیا ہے جسے ہمیں سراہنا چاہیے۔ اب تو دوسری صوبائی حکومتوں کا چیلنج ہے کہ اگر ایک طرف یہ وہی حکومتیں ہیں جو صوبائی خود مختاری کی دعوے دار ہیں، جو صوبائی خود مختاری کا نعرہ لگاتی ہیں، جس کے نتیجے میں 2009 کا جو 7th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا تھا، تو لہذا مثلا اس میں اگر میں یاد کرا دوں کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ سب صوبوں نے مل کر جو ہے وہ اپنے اپنا جو حصہ تھا وہ کم کیا تھا تاکہ بلوچستان کو غیر معمولی شیئر دیا جا سکے، اور تمام صوبوں نے مل کر یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ 1% خیبر پختونخوا کو ان کے شیئر سے زیادہ دیا جائے گا کیونکہ وہ دہشت گردی سے اس وقت تباہ حال تھے، اور وہ آج تک ایکسٹرا شیئر چل رہا ہے۔ تو لہٰذا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پاس تو فنڈز ہونے چاہیے کیونکہ انہیں ان کے شیئر سے زیادہ مل رہے ہیں، اور سندھ حکومت نے اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے کہ کیا وہ اس معاملے میں ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ اس پہ وفاق پر جو تنقید ہے میری نظر میں بالکل بے جواز ہے، اور زیادہ جو ہے ان سب صوبوں کو اپنے اپنے بجٹ کی طرف ابھی حال ہی میں مہینہ ہوا ہے کہ وہ پاس ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر سپیس ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کا تعین کریں۔ پنجاب نے کہا ہے ہماری ترجیح یہ ہے کہ بجلی کے بل میں ریلیف دینا ہے، لہٰذا وہ دے رہے ہیں، اگر باقی صوبے بھی یہ کرنا چاہیں تو اس معاملے میں بالکل آزاد ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب سر تھوڑا سا سیاسی کامنٹ میں آپ کا چاہوں گی، وہ یہ کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے آج بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن سپریم کورٹ کی طرف سے آیا، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کچھ وقت پہلے کا فیصلہ تھا جسٹس بابر ستار صاحب کے 2 مختلف ڈیسیجنز اس کو ڈسمس کیا گیا،
اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس کیس سے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اب دور رہے، سپریم کورٹ اس کو خود لک آفٹر کرے گی. اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایک اس حوالے سے کمیشن کی بھی بات کی گئی تھی، لیکن صحیح معنوں میں اس کے پروز اینڈ کونس پہ بات نہیں ہو سکی تھی، وہ اس طرح رن نہیں کیا جا سکا تھا. آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ سر اس قسم کی جو آڈیو لیکس ہیں ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ سابق صدر یہ کہہ رہے ہیں عارف علوی صاحب کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور میں تو ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا ہوں. جی، پاکستان میں جہاں ہمیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شہریوں کے جو آئینی حقوق ہیں بشمول حکومتی اہلکاروں کے بھی، وہ اپنی جگہ قائم ہیں. ان کے جو شہری حقوق ہیں جو آئین انہیں دیتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے. لیکن یہاں یہ بھی ایک سبق ہے کہ مستقل طور پر جمہوریت کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور جو دہشت گرد پاکستان پر حملہ آور ہیں ان کا بھی یہی دعویٰ ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم آپ سے ہم الیکشن لڑ کے جو ہے اس صوبے میں حکومت چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے آئین کو نہیں مانتے. تو لہذا وہ بھی جو کارروائی کر رہے ہیں. اب سوال اس میں جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو ان کے شہری ہیں ان کی جو ٹیلی فون کی کانورزیشنز ہیں ان کو ٹیپ کر سکے. یہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے اوپر کوئی ہمیں قانون سازی کر کے باقاعدہ طور پہ کسی عدالت سے اس کا، چاہے وہ ایک عدالت اسپیشلی اسی کام کے لیے جو مختلف خفیہ ایجنسیاں جو ہیں ایسے وارنٹ حاصل کرنا چاہیں، ان کے سامنے آ کے اپنی ایویڈنس پیش کریں. اور اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ درست ہے اور اس کو ٹیپ ہونا چاہیے تو یہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں جہاں اپنے آئینی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، پاکستانیوں کی جان اور مال کا تحفظ بھی کرنا ہے اور اس جمہوریت کا تحفظ بھی کرنا ہے. درست کہہ رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ اب جس طرح عارف علوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ پر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو بھی لگا دیں، جس انداز میں انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کی. پھر دوسری طرف سب ان کی اپنی ہی جماعت کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن صاحب، ان کے بھارتی صحافیوں سے روابط کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں بظاہر ان کی طرف سے تو اس کو رد کیا گیا ہے کہ صحافی کوئی بھی ہو وہ دوسرے صحافی سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی سے کھل کر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس کے اوپر کھل کر بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ان تمام الزامات کو بہت مائنر ایلیگیشنز کہہ کے رد کیا جا رہا ہے کہ ان میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ پی ٹی آئی سے بات کریں تو. دیکھیے مائنر تو نہیں ہے، ان کی نظر میں تو مائنر ہی ہے نا سر. جی، سابق صدر صاحب کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کاغذ پر دستخط کر رہے ہیں تو وہ بطور اپنے چیئرمین کے کسی مصاحب کے ذریعے نہیں کر رہے. وہ صدر پاکستان تھے، ان کے اوپر پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ذمہ داری تھی جس کے لیے آج بھی وہ جواب دیں ہیں. تو انہیں جواب دینا پڑے گا کہ ایک ایسا حکم جو وزیر اعظم کی طرف سے ایڈوائس آئی تھی جو کہ بنیادی طور پر غیر آئین تھی، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب نو کانفیڈنس کا موشن آیا ہو قومی اسمبلی میں تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی. تو انہیں اگر انہوں نے اس پر اپنا جو ذہن ہے یا اپنا ضمیر ہے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو آج اگر وہ چیلنج کر رہے ہیں، ایشو صرف یہی ہے کہ حکومت جو ہے بہت سارے معاملات میں اس کی ترجیحات اس وقت یہ ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کیا جائے اور پاکستان میں پارلیمان کو تقویت دے کر آگے بڑھا جائے، بجائے یہ کہ ہم ماضی کے جو بہت سارے کیسز ہیں ان کو لے کر ایک اینڈلیس کنٹروورسی لے کر چلتے رہیں. لیکن جو آرٹیکل 6 جہاں پر لگنا ہے وہ لگنا چاہیے. دوسرا ایشو جو ہے صحافیوں سے گفتگو کا ہے. جی بہت سارے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں اور صحافیوں سے بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ صحافیوں کو اس طرح کی دوسرے ملک کے صحافیوں کو، خاص طور پہ ایک دشمن ملک کے صحافی کو آپ اس طرح کی ایڈوائس دیں گے تو لہٰذا جو کنٹینٹ ہے آپ کی گفتگو کا، بجائے یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ بالکل کوئی آدمی ہندوستان کے صحافی سے بات نہیں کرے گا، لیکن آپ نے یہ سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے. اگر آپ کسی ذمہ دار سیاسی جماعت کے ذمہ دار اہلکار ہیں کہ آپ نے کس قسم کی گفتگو کرنی ہے. اگر آپ ہندوستان کے صحافیوں کو یہ کہیں گے کہ پاکستان میں خونی انقلاب آنے والا ہے اور مختلف سازشوں کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو پھر آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. ہندوستانی صحافی سے بات کر رہا ہے
تو ریاست کا ایک پورا انٹرسٹ ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے اور کیا کس پیرائی میں گفتگو ہوئی ہے، تاکہ اگر اس کی ایویڈنس آپ نے کریٹ کرنی ہے، اور اس معاملے میں تو خود شفافیت ہونی چاہیے کہ ہم سب جو ہندوستانی صحافیوں سے بات کریں، ہم خود جو ہے اس کو ٹیپ کریں اور اس کا ریکارڈ رکھیں، تاکہ ہم بتا سکیں کہ جناب ہم نے تو ملک کا جو نقطہ نظر تھا وہ بیان کیا ہے، بجائے کہ ہم ملک کو کمزور کرنے والی گفتگو کرتے بالکل ہیں۔ ٹھیک. اچھا سر، لاسٹلی یہ فرما دیجیے گا کہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے تو انویسٹیگیشنز فردر چل رہی ہیں، لیکن خان صاحب نے سر یہ کہا ہے کہ ان کو میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت بھی، ادارے بھی. بظاہر ان کی گفتگو سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رخ اصل میں ملٹری کورٹس کی طرف ہے کہ اس طرح وعدہ ماف گواہ بنا کر ان کو میرا ٹرائل ملٹری کورٹس میں شفٹ کر دیا جائے. آپ کو لگتا ہے معاملہ اتنا سادہ ہے جتنا سادہ کر کے خان صاحب بیان کر رہے ہیں؟ کوئی ایلینور روزویلٹ نے کہا تھا کہ کوئی کسی کو اس کی مرضی کے بغیر بیوقوف نہیں بنا سکتا، لہذا اگر کوئی صاحب وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں، ان کا بانی چیئرمین سے تو پھر انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. اس لیے بانی چیئرمین جب یہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی فوج کے خلاف بات کرے گا، بطور وزیر اعظم ان کے ایک سے زیادہ انٹرویوز ہیں، جو فوج کے خلاف بات کرے گا ملک کے خلاف ہے، ملک دشمن ہے. آج جب وہ خود سب سے آگے ہیں تو پھر ان کی اپنی بات کا ان پر اطلاق ہونا چاہیے. اور ویسے بھی آج ہمیں یہ سمجھ آئیے کہ وعدہ معاف گواہ سے زیادہ تو اس وقت تکلیف جو ہے وہ الیکٹرک ٹوتھ برش کی ہے، وہ نہیں مل رہا تو بڑی پریشانی. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً حکومت کی جو بھی ترجیحات ہوں، لیکن بظاہر جس طریقے سے کیسز اور تحقیقات چل رہی ہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں ایک سیاسی جماعت کی انوالومنٹ ضرور ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد بات کریں گے. سپریم کورٹ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجنز کو انٹروین کر کے نہ صرف ڈسمس کیا ہے بلکہ ان کو مزید بھی انٹروین کرنے سے روکا گیا ہے. کس کیس میں اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں اس وقت کی حکومت بہت سے سیاسی مسائل اور چیلنجز سے نمٹ رہی ہے، وہیں کچھ آئینی اور قانونی مسائل بھی ایسے ہیں جن کے اوپر توجہ دینی بڑی ضروری ہے. لیکن بحالت مجبوری صحیح، اس حکومت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے بھی کچھ کمزوریاں موجود ہیں، اور یقیناً دوسری جماعتیں اس کا فائدہ اٹھانے کی بھی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود عدالتوں کی طرف سے جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ متحرک بھی ہیں عدالتیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے اثرات سیاسی طور پر زیادہ ہوں گے یا آئینی اور قانونی طور پر زیادہ ہوں گے. ماضی کے کچھ فیصلے اپنی جگہ، لیکن اس وقت عدالتیں جس طریقے سے کام کر رہی ہیں ان میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس بھی ہوتی رہی ہیں. خاص طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے آج ایک اہم فیصلہ لیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تھے جسٹس بابر ستار صاحب، انہوں نے آڈیو لیکس کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد اب یہ کہا گیا ہے کہ ان کو مزید آڈیو لیکس کا کیس سننے سے روک دیا گیا ہے. یقیناً اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہوں گی. اس سیگمنٹ میں اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے. دوسرا ایک اہم مسئلہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد جو سیاسی پیچیدگیاں اس میں سامنے آئی ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے ہر گزرتے دن کے حوالے سے مختلف بیانات. اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ سمجھا جا رہا ہے. انہی تمام لیگل ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے پروگرام کے ساتھ دو معزز پینلسٹ موجود ہیں. تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ. اس کے علاوہ ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل بھی ہیں، سابق چیئرمین پاکستان بار کونسل بھی ہیں، حسن رضا پاشا صاحب. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. میں سر آپ کی اجازت سے چاہوں گی حسن صاحب کو پہلے شامل گفتگو کروں. حسن صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جسٹس بابر ستار صاحب کو جو دو فیصلے تھے ان کو ڈسمس کیا گیا ہے اور بڑا کلیریفائی کیا گیا کہ جو آڈیو لیکس کا حوالے سے جو مزید ہیئرنگز ہے اس کو سننے سے روک دیا جائے. سر یہ فرمائے گا کہ یہ کتنا کمپلیکیٹڈ کیس تھا اور آخر آپ کے خیال میں کن بیسس، کن پوائنٹس کے اوپر سپریم کورٹ نے اتنا اہم ڈیسیجن دیا ہے کہ انہوں نے ایک جسٹس کو روکا ہے اس کام سے؟ دیکھیں، اس طرح کے جو سٹے آرڈر ہوتے ہیں عموماً آتے ہیں اور جو ٹرائل کورٹس یا ہائی کورٹ ہوتی ہے ان کو روک دیا جاتا ہے. وقتی طور پہ یہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اسپیسیفک جج کو کوئی ہیئرنگ کے لیے یا فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا ہو. البتہ جن پوائنٹس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اپیل یا کوئی سی پی ایل اے آتی ہے تو اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وقتی طور پر ایک سٹیٹس کو آ جاتا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کی اس ہیئرنگ کے دوران جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہ کیا یہ طے کیا گیا ہے کہ کس نے آڈیو لیکس کی ہیں. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کا یہ جواب تھا کہ کوئی بھی طے نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی پہ یہ
فکس کی گئی ہے لائبلٹی کہ فلاں ایجنسی یا فلاں ادارے نے ٹیپنگ کی ہے. تو پھر یہ ان کی طرف سے دوسرا کوسچن تھا کہ جب یہ طے ہی نہیں ہوا کہ کون ذمہ دار ہے, کس نے ٹیپنگ کی ہے, کس انڈیویجول نے کی ہے یا کسی ایجنسی نے کی ہے, تو پھر تمام ایجنسیز کو ٹیپ کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے. اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ کیا اس اینگل سے بھی دیکھا گیا جو آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں ان میں سے کسی نے لیک کیا ہے یا نہیں کیا, تو اس پہ بھی جواب خاموشی تھا کہ یہ بھی نہیں طے کیا گیا کہ دونوں میں سے کوئی بھی ریکارڈنگ بھی کر سکتا ہے, چونکہ آج کل ہر ٹیلی فون میں کال ریکارڈ کرنے کی جو سہولت ہے وہ میسر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں, واقعی بڑے بنیادی قسم کے کوسچن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹھائے, جو کہ ہیئرنگ کے دوران میرا خیال ہے 6 یا 7 ہیئرنگ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اتفاق سے 2-3 پیشیوں پہ میں بھی وہاں پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں گیا ہوا تھا, کیونکہ فاضل جج صاحب نے ہمیں بھی نوٹس دیا تھا کہ آپ بھی آ کے اس معاملے پہ اسسٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 بڑے امپورٹنٹ کوسچنز تھے جن کو ایڈریس کرنا ہائی کورٹ لیول پہ بھی ضروری تھا, جو کہ نہیں کیا گیا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, اب حافظ احسان صاحب سر تھوڑا سا اگر میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک تو بیک گراؤنڈ بھی بتائیں کہ کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو, اور پھر جسٹس بابر ستار صاحب کے جو ڈیسیجنز تھے, وجہ کیا بنی آپ کے خیال میں؟ سپریم کورٹ نے کسی بیس کی وجہ سے ایسا ڈیسیجن لیا ہوگا, تو آپ کے خیال میں وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ایک تو بات یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کیس چل رہا ہوا تھا وہ ایپلیٹ جورسڈکشن کے طور پہ چل رہا تھا, اور اس کا بنیادی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اپریل 2023 کے اندر سرٹن جو آڈیو لیکس تھیں وہ آئیں. ایک فارمر جو چیف جسٹس ہیں ان کی فیملی سے ریلیٹڈ تھی, یعنی کہ ان کی مدر ان لاء کا ایک اس کے اندر تھا, اور دوسرا اس کے اندر جو تھا وہ فارمر چیف جسٹس کے بیٹے کی ایک آڈیو لیک تھی. اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے جب آپ کے پورا میڈیا کے اندر یہ چیزیں آئیں اور اس کے اندر ساری چیزیں آئیں, تو اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے پھر ایک کمیشن کو کانسٹیٹیوٹ کیا انڈر دا پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017, اور اس کے اندر پاکستان کے 3 ججز جو تھے اس کمیشن کے اندر بنائے گئے. ایک اس دور کے جو پیونی جج تھے جو آج کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے, دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور تیسرا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے. 20 مئی 2023 کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کمیشن کو نوٹیفائی کیا, لیکن جب یہ پروسیڈنگز اپنی اس نے اسٹارٹ کی تو اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک پٹیشن گئی آرٹیکل 184(3) کے نیچے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کام کرنے سے روک دیا. اور ان کا مینڈیٹ یہی تھا کہ آپ نے ان جو آڈیو لیکس ہیں ان کو انکوائر کرنا ہے, اور ٹی او آرز اس کے اندر تھے. چونکہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو انکوائر کرنا ہے اس کی ویراسٹی کا, تو آپ کے لیے نہ ہائی کورٹ اپروپریٹ فورم انڈر آرٹیکل 199, نہ آپ کے لیے سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے لیے, اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ فورم ہے وہ آپ کا کمیشنز آف انکوائری ہے جو آپ کا 2017 کے اندر ہے, جس کے اندر ایک ساری ڈیٹیلز پار ہے. اس کے بعد 19 جون کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا اس اسٹے کو, اور آج تک وہ معاملہ نہیں چلا. اب اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے جو اس کیس کے رسپونڈنٹ ہے وہ اس کو ہائی کورٹ کے اندر لے کے گئے. ہائی کورٹ نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگس کی. اب یہاں کے اوپر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کیس کے اندر جو آج کا آرڈر ہے اس کی بنیاد بنی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جنرلی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کسی کیس کو کاگنیزنس کر لیتی ہے تو ہائی کورٹ اپنی جورسڈکشن کو ریسٹرین کر لیتی ہیں, اور یہ جو معاملہ ہولڈ کر لیتی ہے, وہ ہولڈ کر لیتی ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتی. اور یہ وہ معاملہ تھا کہ انہی آڈیو لیکس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک کمیشن تھا, اسی کے اوپر سپریم کورٹ کی ایک پٹیشن تھی, اور اسی سپریم کورٹ کا ایک اسٹے آرڈر تھا. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہائی کورٹ جب ایکسرسائز جورسڈکشن کرتی ہے انڈر آرٹیکل 199 تو وہ صرف کوسچن آف لاء پہ جاتی ہے. فیکچوئل کانٹروورسیز جو ہیں وہ نہ ہائی کورٹ کر سکتی ہے نہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے, چونکہ ان دونوں کے لمٹس ہیں. تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جس کی طرف آج اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ صرف اس چیز کے اوپر فیصلہ کرتی ہے جو اس کے سامنے لسٹ ہے. اب معاملہ جو تھا وہ پیکا لاء کے اندر تھا
لیکن ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اس کو جو ایک پاکستان کا براڈر ایسپیکٹس ہے، نمبر ون یہ ہے کہ کیا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا پاکستان کے لاء کے اندر جو ہے کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں الاؤ کرتے ہیں یا نہیں، ڈیجیٹل سرویلنس کر لے یا اکوپمنٹ سرویلنس کر لے تو کیا ہے وہ بالکل ہے. ان اگر آبزرویشنز کے اندر دیکھا جائے تو اس کے بعد میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کا جو پراپر فورم ہے وہ آپ کا کمیشن ہے. یہ کمیشن جو آلریڈی بنا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی کمیشن بن جاتا ہے تو یہ کہ اپروپریٹ فورم ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. حسن پاشا صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ ایک طرف یہ تو اپنی جگہ جسٹیفائڈ نظر آ رہا ہے کہ کمیشن بننا چاہیے، کوئی بھی ایسا کرٹیکل ایشو ہو اس کے اوپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، لیکن سر سابق صدر صاحب اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ آڈیو لیکس کے خلاف رہا ہوں اور اس قسم کی پرائیویٹ گفتگو کو سننا کسی کا بھی حق نہیں ہے، کسی کے بھی خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو آپ کے خیال میں سر جس طرح احسان صاحب بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ ہر ملک میں اس قسم کا سسٹم تو موجود ہوتا ہے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، تو آپ کے خیال میں کیا فردر اگر انویسٹیگیٹ ہوتا ہے تو اس میں سابق صدر اور دیگر لوگ بھی پھر شامل نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ جو کالز جن کے اوپر اتنی بحث ہو رہی ہے وہ کالز تو بڑی کرٹیکل رہی ہیں اپنے دور میں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ جو پرائیویسی کا رائٹ ہے وہ ہر انڈیویجول کا اتنا ہی مقدم ہے جس طرح کہ آپ کا، میرا یا کسی پریزیڈنٹ کا یا کسی اور کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اینگل ہے جس کو دیکھنا چاہیے وہ ہے کہ دہشت گردوں کی سرویلنس کس طرح ہوگی. ابھی 3 مہینے پہلے ہم نے ایک دہشت گردوں کے نیٹ ورک کی بھی آڈیو لیک سنی، تو اس میں یہ وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کس طریقے سے پاکستان پہ یا پاکستان کی فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہونا ہے. تو اس آرڈر سے جو کہ فاضل جج صاحب نے، سنگل جج صاحب نے اسٹے دیا، اس پہ اس کو بھی روک دیا اور ایجنسیز بے بس ہو کے بیٹھ گئی کہ وہ آپ سرویلنس بھی نہیں کر سکتی. اور کل اگر یہ بات آ جاتی ہے تو پہلے ہی ان پہ فائن کر دیا گیا، کاسٹ ڈال دی گئی، 5-5 لاکھ روپیہ چلی گئی. کوئی آگے بڑھ کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. حافظ احسان صاحب، سر یہ بتائے گا کہ ایک اس سے مختلف نوعیت کا پہلو ہے لیکن آپ کی رائے اس میں چاہیے کہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے جس طرح انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانے کا ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں سر اگر اس قسم کے کسی سینئر آفیسر کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو اداروں کے پاس اپنے طور پر ایک سسٹم موجود ہے احتساب کا، وہ اس پوائنٹ آف ویو سے چلتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے سر کہ وہ اس کو کنیکٹ کر سکے ملٹری کورٹ کے ساتھ کہ جی ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اس لیے مجھے ملٹری کورٹ لے جایا جائے گا؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے، قانون کیا کہتا ہے؟ نہیں دیکھیں تھوڑا سا اس کو فرق کر لیتے ہیں. جو پریس ریلیز آئی تھی اس کے اندر جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے اوپر 2 طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ایک وہ چیز سامنے یہ آئی ہے کہ جو ان کی ڈیورنگ دا سروس ہے اور وہ 2017 کا ایونٹ ہے جس کے اندر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کی پوسٹ ریٹائرمنٹ والا معاملہ ہے، چونکہ پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے اس کے اندر 2023 کے اندر 2 امینڈمنٹس بھی آئی تھی، سیکشن 26A اور سیکشن 26B. اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے پاکستان آرمی کا ریگولر امپلائی رہا ہو یا کسی ایسی پوزیشن کے اوپر رہا ہو اور وہ اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لگے یا انفارمیشن کرے تو اس کے لیے فرسٹ قدغن یہ ہے کہ وہ 5 سال تک کسی بھی پاکستان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر نہیں آ سکتا، اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کی 2 سے 5 سال کی سزا جو ہے وہ لاء کے اندر پرووائڈیڈ ہے. اب اگر اس کیس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ لیڈ کر جاتی ہے آپ کی پاکستان آرمی ایکٹ کے وائلیشنز کے اندر، اور اس کے اندر جو بھی سویلین اس چیز کے اندر آئے گا وہ سارے کے سارے ہیلڈ رسپانسیبل ہوں گے انڈر آرمی ایکٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہے ہیں، اور صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ میرے خلاف جو اپروول بنے گے، میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ اگر وہ اسٹیج آئے گی، ایویڈنس ایسی آئے گی یا چیزوں کو کنیکٹ کیا جائے گا تو وہ پھر چیز ایسی ہے. اور شاید فارمر ڈی جی اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ کہیں گے جی میں اس کے خلاف بھی وعدہ معاف گواہ، اس کے خلاف بھی وعدہ معاف گواہ بن رہا ہوں. وہ ساری کی ساری آپ کی ڈاکومنٹری یا فورینسک ایویڈنس ہے، اور اگر وہ لیڈ کر دیتی ہے پاکستان کے اندر میوٹینی کے اندر یا پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اندر موب اٹیک کے اندر، تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو ٹرائی کیے جائیں گے، اور اس ٹرائی کی سزا جو ہے وہ 3 ماہ سے لے کے ڈیتھ تک مشتمل. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب اور حسن رضا پاشا صاحب، دونوں ایکسپرٹس اس حوالے سے بریف کرے تھے 2 اہم ترین ایشوز، اس کے اوپر
اوپر ہم نے بات کی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد پاکستان کی اکانومی IMF کا سہارا کس حد تک پاکستان کو درکار ہے, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف پورے پاکستان کی امیدیں اور نظریں تھیں کہ IMF سے ہونے والا ممکنہ معاہدہ اس مہینے شاید ہو جائے گا, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ میں جس طرح جو ان کا روسٹر جاری کیا گیا ہے اس میں اس کیلنڈر میں ابھی تک اس حوالے سے کوئی کسی بھی قسم کا نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے یا پوائنٹ موجود نہیں ہے کہ زیر بحث پاکستان کا مسئلہ آ سکتا ہے. اس سے یہ معاملہ پھر التوا کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ بجلی کے حوالے سے جو نرخ بڑھنے اور اس کے بعد خاص طور پر ایک صوبے کو ریلیف فراہم کرنے کی بات کی جا رہی تھی. متعدد وزراء جس میں عطا تارڑ صاحب بھی شامل ہیں, آج کی پریس ٹاک میں انہوں نے واضح کرنے کی اور حکومت کی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی ایک صوبے کے تناسب سے ہو رہا ہے وہ صرف اس ایک خاص صوبے کے حوالے سے اس لیے بھی ہے کہ وہ صوبہ خود اس میں آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ صوبہ سندھ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اور MQM کو, جو کہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, اس نرخوں میں کمی کرنے کے حوالے سے اس معاملے کے اوپر تحفظات ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بجلی کا یہ مسئلہ اور ان جو نرخ ہیں ان کو بڑھانے کا مسئلہ آخر وجہ کیا ہے کہ حکومت سے ٹیکل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. اس پوری سچویشن کے اوپر اور ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر معاشیات محمد سہیل صاحب. سہیل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ IMF سے اگریمنٹ ہر مہینے لگتا ہے کہ اس مہینے ہو جائے گا. وزیر خزانہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ اولین ترجیح ہے, لیکن ابھی بھی جو ایگزیکٹو بورڈ کا کیلنڈر جاری ہوا ہے اس میں اگست کے مہینے میں یہ پوائنٹ تو ہے ہی نہیں کہ پاکستان سے اگریمنٹ ہونا ہے یا فائنلائز کرنی ہے یہ بات چیت. تو اب کیا سمجھا جائے کہ یہ ساری ایفرٹس کہاں پر جا کر ضائع ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میرے خیال میں مجھے تو کوئی کنفیوژن اس پر نہیں ہے, کیونکہ جولائی میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا جو ایکسپیکٹڈ تھا, اور اگست کے اینڈ تک بورڈ کی اپروول آنی تھی. تو مگر یہ جو بورڈ کا جو کیلنڈر یا ایجنڈا آتا ہے وہ ہمیشہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہر ملک کا نام نہیں ہوتا, اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اگر آپ گوگل کر لیں تو 3-4 دفعہ ہو چکا ہے کہ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے یا میڈیا نے اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ پاکستان ایجنڈا میں نہیں ہے, اور پھر وہ اچانک ایجنڈا میں آ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک روٹین میٹر ہے, کوئی ایسا کنفیوژن یا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اور فائنانس منسٹر صاحب نے آئی تھنک 1 ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ سعودی عربیہ, چائنا اور UAE سے ایشورنس آ گئی ہے, اور اگر کوئی پرابلم ہوتی اس ایشورنس میں تو ان ممالک کی طرف سے کلیریفیکیشن بھی آ جاتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں ڈیلے ہے یا کوئی اس میں پرابلم ہے. وہ بالکل صحیح ہے کہ ایجنڈا میں پاکستان شامل نہیں ہے, بٹ یہ نارمل پریکٹس ہے. اچھا سر, یہ بھی فرما دیجیے گا اس حوالے سے کہ جو ڈیمانڈز تھیں IMF کی وہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک یہ خبریں آتی رہیں کہ پاکستان نے آلموسٹ ساری ڈیمانڈز کے اوپر کام کر لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کہیں کوئی گنجائش تو نہیں بچی کہ پاکستان نے ان شرائط کے اوپر عمل درآمد نہ کیا ہو؟ دیکھیں سب سے زیادہ تو جو ڈیمانڈ یا کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ تو سٹاف کی ہوتی ہیں. تو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, اس کے بعد تو کنڈیشنز ختم ہو جاتی ہیں. مگر جو سٹاف نے پرمیشن اپنی دی تھی, جو پریس ریلیز میں لکھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بورڈ کے اپروول سے مشروط ہے, اور اس میں جو لینڈرز ہیں ان کی ایشورنس آنی ہے. تو صرف اسٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے, وہ ہے کہ جو پاکستان کے بائی لیٹرل جو دوست ممالک ہیں جس کو ہم کہتے ہیں, ان سے ایشورنس آنی ہے. اور اگر وہ ایشورنس آ گئی تو یہ اگلے 10-15-20 دن میں بورڈ میٹنگ میں آ جائے گا, اور ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ ہو اور آ جائے اور اپروو ہو جائے گا. تو ایک ہی چیز رہ گئی ہے, وہ ہے ایشورنس کہ ہمارے دوست ممالک ہمارے قرضے کو رول اوور کر دیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سہیل صاحب یہ فرمائے گا کہ سر بجلی کے نرخوں کے اوپر ایک بحث چل پڑی ہے پورے پاکستان میں, آج بھی وزراء اس حوالے سے صفائی دیتے رہے. سر پنجاب میں خاص طریقے سے نرخوں میں ریلیف ملا ہے, سندھ اعتراض کر رہا ہے کہ وہ ریلیف ہمیں کیوں نہیں مل رہا. تو اس کی کیا کہانی ہے سر؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے کچھ 8-10 سال پہلے دیے گئے تھے. اس سے پہلے تو ہر چیز فیڈرل کرتی تھی اور ایک یکساں ریٹ ہوا کرتا تھا, بجلی, گیس, پیٹرول, اس چیزوں کا. اور یہ جب سے یہ صوبے خود مختار ہوئے ہیں اس کے بعد بھی یہ ایکولی ہوتا تھا. پیٹرول بھی جو ہے کراچی میں سستا ہوتا ہے, پشاور میں مہنگا ہوتا ہے, مگر سرکار اس کو ایک ہی ریٹ کرتی ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اس لیے تھوڑی سی کنفیوژن ہے.
तो اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ کبھی پہلے ہوا نہیں ہے. اب اس کو یہ کیسے مینیج کرتے ہیں جو مختلف چیف منسٹر صاحبان ہیں یا فیڈرل حکومت ہے کہ ایک صوبہ میں ریٹ دوسرا, دوسرے صوبے میں ریٹ دوسرا ہے, تو یہ ایک نئی سچویشن آئی ہے پاکستان میں, پہلے یہ نہیں آئی ہے. مگر مجھے اس سے زیادہ جو شدید میں بھی کہہ لیں کہ خدشات لگتے ہیں وہ یہ لگتے ہیں کہ دیکھیں پنجاب بھی پاکستان کا پارٹ ہے. آئی ایم ایف جب پاکستان کو لون دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اسلام آباد کو دے رہا ہوں, وہ تو پورے پاکستان کو دیتا ہے. اس کا جو کنڈیشنز ہے اس میں صوبوں کو سرپلس کرنا ہے, اس کی کنڈیشن میں صوبوں کا ریونیو اور صوبوں کے خرچے شامل ہوتے ہیں. تو مجھے کنسرن یہ ہے کہ شاید آئی ایم ایف ہی کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ ایک صوبہ اگر کر رہا ہے تو اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے, اور اس کا جو خسارہ ہوگا اس کی وجہ سے جو پاکستان نے آئی ایم ایف سے جو مختلف کوارٹرلی ٹارگیٹس پورے کیے ہیں. تو یہ کنفیوژن بالکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ 2 صوبوں میں 2 ریٹ, جو بہت نئی بات ہے. اور دوسرا جو میرے خیال میں جو زیادہ کاز آف کنسرن وہ یہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت کہہ تو رہی ہے کہ وہ اپنا خرچے کو مینیج کر لیں گے, مگر آئی ایم ایف ہمیشہ خرچے نہیں دیکھتا, وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ریونیو کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ والا اینگل بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کے اس پہ کوئی تحفظات ہیں کہ نہیں. لیکن سر نواز شریف صاحب نے اگر یہ اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے کہ یہ کمی کی جائے گی, اور دوسرا 14 روپے فی یونٹ ریلیف کی بات بہت بڑی بات ہے. اگر تو ایسا ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ ایک, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف تو سب کے لیے کرے گا, لیکن کیا پنجاب اپنے بجٹ سے یہ ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرے گا؟ تو کیا اس فارمولے کو سندھ یا بلوچستان یا کے پی بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ ازیوم کر لیں کہ آئی ایم ایف یہ راضی ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا بجلی کے ریٹ کم کریں اور آپ اپنے خرچے کم کریں یا آپ کسی اور پہ ٹیکس لگا کے پورا کریں, ازیوم کر لیں یہ کرتا ہے, تو پھر یہ دوسرے صوبے بھی کر سکتے ہیں. مگر یہ کہنا مشکل ہے کہ آئی ایم ایف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور آپ نے دوسری جگہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا, وہ بڑی بات ہے کہ فارمر پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا. مگر میں آپ کو بتا دوں شہباز شریف صاحب نے بھی بجٹ کے بعد ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ بجلی کے ریٹ جو ہے ہم 35 روپے سے 24 روپے کر رہے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کے لیے, تو وہ ہو نہیں سکا تھا. تو یہ بھی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکے گا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا اس پر سٹیٹمنٹ یا اس پر اگر کوئی ریاکشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور آئی ایم ایف نے یہ ریاکشن میں کچھ نہیں کہا, یہ الاؤ کر دیا پنجاب کو, تو اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے صوبے بھی اپنے خرچوں کو کم کر کے عوام کو سہولت دے سکتے ہیں. اور یہ سہولت جو ہے یہ صرف 2 مہینے کی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو اگر آئی ایم ایف نے اس کو ایگری کر لیا تو میرے خیال میں یہ دوسرے صوبوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے خرچوں کو کم کر کے یہ بینیفٹ عوام کو پاس آن کریں. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ ایک اور اہم چیز اس پہ آپ کا کامنٹ مجھے چاہیے, وہ یہ کہ برطانیہ کے ماہر اقتصادیات, آپ کو اگر خود بھی پتہ ہو, اسٹیفن ڈیرکون صاحب, ان کی طرف سے ایک پروجیکٹ بنایا گیا تھا, لیکن شہباز شریف صاحب نے اب تھوڑا سا اس کو سرپاس کرتے ہوئے یہ کوشش کی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں کہ وہ کچھ گھریلو اقتصادی ترقی کا منصوبہ فارم کریں اور اس کو وہ پورے پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر, خاص طور پر پیٹرولیم سیکٹر کے حوالے سے بھی کوئی ایکشن پلان جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب مرتب کر رہے ہیں. سر پوری دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ نیچے آ رہے ہیں, ہمارے ہاں مہنگائی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ سے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہماری معاشی ٹیم کام کر رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں, وہ اسی ڈائریکشن میں ہے کہ گول اچیو کیا جا سکے, یا یہ صرف لفظی خانہ پوری ہے جو کہ کی جا رہی ہے پوری کیبنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے سنا, میں نے بھی اخبار میں یہ پڑھا ہے کہ جو یو کے کنسلٹنٹ نے پروپوزل دیے ہیں جو شاید پرائم منسٹر کو 100% ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور انہوں نے ڈار صاحب کو یہ دیا ہے. اب دیکھیں یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی یا ویژن پیپر کی بات ہے, مگر میرے خیال میں جو پاکستان کے حالات ہیں, اسپیشلی پچھلے 6-7 سال سے جب ہم فسکل ڈیفیسٹ 7-8% کا کر رہے ہیں اور ہمارا جی ڈی پی گروتھ بہت پیچھے رہ گیا, ہمارے ڈیٹ بہت بڑھ گیا تھا, ابھی پچھلے سال جا کے کچھ کم ہوا ہے. اس حالات میں میرے خیال میں کوئی بھی ویژن یا کوئی بھی لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے شارٹ ٹرم جو پرابلمس ہیں اس کو سالو نہیں کرتے. شارٹ ٹرم پرابلم سے مراد ہے کہ ہمارے پاس آج باہر کا لون ری پے کرنے کے لیے ایڈیکویٹ پیسے نہیں ہیں, ریزروز کم ہیں, پیمنٹ زیادہ ہے. تو اس کے لیے تو ہم آئی ایم ایف کا ایک فارمولا فالو کر رہے ہیں. تو چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی یو کے کنسلٹنٹ ہو یا ڈار صاحب ہو, ان کے لانگ ٹرم پلان کی اہمیت جبھی افیکٹو ہوگی جب ہم اگلے 2-3 سال اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کا پلان, ہمارا پلان
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और वो प्लान है जो IMF आपको कह रहा है। तो मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म में हमारी सारी पॉलिसीज़ हैं इकोनॉमी की, वो IMF डिक्टेट करेगा। और अगर जिस तरह आपने कहा कि पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, वो भी उसी के हिसाब से चल रही हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो पेट्रोल है उसमें तो कमी बेशी हो रही है थोड़ी बहुत, मगर जो बिजली के रेट हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आवाम के लिए भी और मुल्क के लिए भी। तो मेरे ख्याल में ये जो विजन या प्रोग्राम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने पड़ेगा। वाला है। अच्छा हाँ, और सोहेल जो साहब, शॉर्ट सर टर्म वक्त सेगमेंट का ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक सवाल मुख्तसरन आपसे मैं जानना चाहूँगी। ये जो पिछले कुछ हफ्तों से इंटरनेट स्लो हुआ है, इससे कहा जा रहा है कि पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्दाश्त कर चुकी है। सर आपके ख्याल में ये जो एक्सरसाइज हो रही है, इससे इकनॉमिकली हम एक मुश्किल फेज से गुजर के बेहतरी की तरफ जाएंगे, या आपको लग रहा है कि हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि वो कारोबारी हल्के को कितनी अजियत में मुब्तला कर रही है, अगर आपका इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा पिछले कई हफ्तों से? इस पे अगर आप कमेंट मुख्तसरन दे दें। अगर ये शॉर्ट टर्म है तो मुझे लगता है कोई इसमें बहुत बड़ा कोई इफेक्ट नहीं आएगा जी। मगर अगर ये चलता रहा तो बिल्कुल जाहिर बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी नहीं कर सकूंगा, बहुत सारी बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मुतासिर होंगी। मगर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और शायद मैंने अखबारात में पढ़ा और हुकूमत के नुमाइंदों का, तो बधाई लग रही है ये शॉर्ट टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है, 1-2 हफ्ता है, तो शायद मैनेज हो जाए। और जहाँ तक ये $500 मिलियन, $300 मिलियन, ये कहना कबल अज़ वक्त है। मुझे लगता है ये थोड़े फिगर्स एग्जिजरेटेड हैं। जाहिर बात है वो बिजनेस जो मुतासिर है वो अपने रोना जब रोता है तो वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताता है। और अगर ये टेम्पररी है तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा खदशा नहीं होगा। IT के एक्सपोर्ट्स के नंबर जो हैं वो हर माह सरकार रिलीज करती है, तो अगर कोई बहुत बड़ा हिट लगेगा तो उसका हमें पता चल जाएगा अगले माह। मगर मेरे ख्याल में शायद जितनी अमाउंट बताई जा रही है उतना शायद नुकसान नहीं है। मगर इसमें ये सबसे बड़ी अजम्पशन है कि ये मसला जो है, जो स्लो स्पीड का है, वो अगले कुछ दिनों में हल हो जाए। अगर ये लिंगर ऑन हुआ तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस काफ़ी सीवियर हो सकती हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सोहेल साहब, सीनियर माहिर हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन कोशिश पाकिस्तानी हुकूमत की यही है कि फ़ायर वॉल की तनसीब ज़रूर हो, और अब उसके अख्तामी मराहिल चल रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट मसाइल का न सिर्फ सामना करना पड़ा है बल्कि सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब देखना ये होगा, जिस तरह मोहम्मद सोहेल साहब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगर कुछ दिनों की बात हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ऐसा होगा तो यकीनन कारोबारी हल्का इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।